نے بلاول نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں, دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے ہیں, میں نے کہا جاؤ چھوڑ معاف. تیسری دفعہ کے بعد جائے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کا جواب دینا, میری بات میں ان کو جواب دوں ان کی اہمیت بڑھ جائے گی, اس لیے میں ان کو جواب نہیں دوں گا. میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو این آر او مانتے سنا اور دیکھا. السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالآخر حکومت نے قومی ایشو جس میں سر فہرست نیشنل ایکشن پلان اور اس کے اوپر عمل درآمد ہے, یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپوزیشن کو نہ صرف ساتھ لے کے چلیں گے بلکہ اس کے اوپر اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر 28 مارچ کو جو پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے جس کو کانفرنس کا نام دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے, اس کانفرنس میں اصل مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن سے آخر نیشنل ایکشن پلان پر ایگزیکیوشن کیسے ہو سکتی ہے, 2014 سے لے کے اب تک آخر اس پر عمل درآمد ہو کیوں نہیں سکا, کہاں پر امپروومنٹ کی گنجائش ہے, کیا یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو اصل میں اس کانفرنس کا ایجنڈا ہوں گی, یا پھر پس پردہ اپوزیشن جو بات کہہ رہی ہے کہ بیسکلی اصل مقصد اس کانفرنس کا یہ ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کی مدت میعاد 2 ہفتے کے بعد ختم ہونے جا رہی ہے, اور اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں 2 سال کی مزید توسیع کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کو اپوز کرنے والی سر فہرست جماعت ہوگی, کیونکہ پچھلی بار بھی جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا, اور نون لیگ نے کچھ اتفاق کے ساتھ بھی اور کچھ دبے لفظوں میں اس پہ تنقید کرتے ہوئے بھی اسے ایکسیپٹ ضرور کر لیا تھا. لیکن کیا اس مرتبہ اپوزیشن سپورٹ کرے گی حکومت کے فیصلے کو, یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, اور کیا اس کے فلاز کے ساتھ ساتھ یہ وہ ڈیسیجن ہوگا جو ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکے گا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ آگے چل کر بات ہونے جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پچھلے ہفتے کی پریس کانفرنس ہے اس کی بازگشت اور اس کے آفٹر شاکس ابھی تک تھم نہیں سکے ہیں. بلاول صاحب نے گزشتہ ہفتے اپنی پریس کانفرنس میں 3 وفاقی وزراء کا اشارہ کیا تھا, اور کیونکہ نیشنل ایکشن پلان پر ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یقیناً اس بات کے اوپر آگے بھی ڈیبیٹ ہوگی کہ 3 وزراء کو پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ جب کیبنٹ کے اندر ایسے وزراء موجود ہیں تو بڑا مشکل ہوگا کہ حکومت اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کروا سکے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ بات اس پریس کانفرنس میں بھی کہی کہ اگر مجھ پر زور دیا گیا تو میں ان وزراء کے نام بھی لے سکتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ کیبنٹ میں اس وقت ایک ایسے منسٹر ہیں جو تواتر کے ساتھ پچھلے چند روز سے بلاول صاحب کے اوپر سنگین الزامات بھی عائد کر رہے ہیں. پروگرام کے آگے کے سیگمنٹ میں ہم اس پر بھی بات کریں گے, اور پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب کو بھی کیا, اور جو سیلریز بڑھانے کا ایک بل منظور ہوا تھا پنجاب اسمبلی سے, نہ صرف انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے بلکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ فیصلہ ریورٹ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے, اور کیا پنجاب اسمبلی کے اندر کاف لیگ کو اتحادی رکھتے ہوئے پی ٹی آئی یہ بڑا فیصلہ کر سکے گی یا پھر نہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ایک کفایت شار حکومت کے لیے بھی. جو معزز پینلسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں, تعارف کروانا چاہوں گی, میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, سے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں دوست محمد کھوسا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. کھوسا صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, اور تھوڑی دیر میں مجھے طارق فضل چودھری صاحب جوائن کریں گے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گی صداقت صاحب سر آپ سے. سر 28 مارچ کو ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, تمام جماعتوں کو مدعو کیا گیا, بہت اچھا جیسچر ہے. اصل ایجنڈا کیا ہے سر اس کانفرنس کا؟ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے, جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. بہت شکریہ سنا. اس طرح ہے کہ 2 طرح کے ایشوز ہیں. کچھ ہیں سیاسی ایشوز, اس پہ ہمارا اور اپوزیشن کا اختلاف ہے اور وہ رہے گا. کچھ ہیں قومی ایشوز, اور جس طرح ایک سیکیورٹی کا ہمارا ایشو ہے, اور اس ایشو پہ جب ہم اپوزیشن تھے ہم نے بھی اس وقت پورا سارا کچھ ہونے کے باوجود حکومت کے خلاف ہم پوری طرح ایک ایجیٹیشن میں تھے, لیکن اس کے باوجود جب وہ ایشو آیا تو ہم نے بالکل پوائنٹ بلینک سپورٹ کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے والی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جس نے اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے قومی دھارے میں جو پارٹیز ہیں تو وہ اس سے کبھی بھی وہ آنکھیں چرا نہیں سکتی. لہٰذا یہ قومی ایشو پہ ہے. وہ قومی ایشو کیا ہے؟ وہ ہے نیشنل ایکشن پلان, پاکستان کے جو سرحدوں پہ جو معاملات ہیں وہ, اور جو آپ نے فوجی عدالتیں کہا وہ بھی اس کا اندر کا ہی. سر آفیشلی اس پہ نہیں کہا گیا کہیں بھی کسی بھی سٹیج پہ. میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. I'm bold enough to speak on that also. because وہ بھی قومی سلامتی کا ایشو ہے. اس میں اگر کوئی سیاست ڈھونڈے گا, یا تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت نے عدالتوں کی اتنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہوتی, آپ کو, مجھے, میڈیا کو
پیپلز پارٹی کو یا انڈیپینڈنٹ اداروں کو نظر آ رہی ہوتی کہ کیا ہم اس طرح کے ہینیس کرائمز یا ٹیررزم کے کرائم کے جو آپ کے ایکیوزڈ ہیں، کیا ہم ان کی عام عدالتوں میں ان کو سزا دلوا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی جوڈیشل سسٹم اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ معذرت کے ساتھ صداقت صاحب، اس میں جوڈیشل ریفارمز ہوں یا پولیس ریفارمز ہوں، یہ بھی تو کلوزز تھی نا سر نیشنل ایکشن پلان کی، میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کے اوپر کام کیوں نہیں کیا جا سکتا بجائے اس کے اس کو ایکسٹینشن؟ 2014 میں سے آج 2019 ہے، 6 مہینے کا الزام ہمیں بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن ہم جب آئے تو جس طرح کا 5 سال کا کس کو دیں؟ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، 5 سال والے تو وہی ہیں۔ تو ہمیں جو جس میس میں معیشت ملی اور اوپر سے ایک دم سے بارڈر ایسکلیشن ہوگی، تو ہم ان یعنی فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے، اس لیے یہ ایشو ہم سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اس پہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، لیکن 4-5 مہینوں کی جو ہمیں ٹیدنگ پرابلمز ہیں ہم ان میں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اگر اس پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو سب سے بڑا الزام ان پہ ہے۔ اس بات پہ نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی سیاست کسی نے کی ہے، اور جو سیاست کرے گا پاکستانی عوام دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون ایسی پارٹی ہے، کون ایسی انڈیویجول ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو ملکی سلامتی۔ اچھا یہ تو زیر غور ہوگا، صرف ایک جملہ اور بولوں کہ یہ کوئی نارمل حالات میں ایسی بات پہ ہم نہیں پہنچے، یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال سے یہ قوم گزری ہے۔ جا رہی ویسے فوجی عدالتوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ دیٹ از ناٹ دی ایجنڈا آف دی میٹنگ، لیکن سائڈ ڈسکشن اگر اس میں ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے۔ کھوسا صاحب، سر چلیں ابھی نون لیگ کی ریپرزنٹیشن تو پروگرام میں نہیں آئی ہے، لیکن آپ کے خیال میں پچھلی مرتبہ بھی جب ایکسٹینشن ملی تھی پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ بار بار ان ایکسٹینشن دیں، آپ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں۔ اس مرتبہ ٹھیک ہے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اس کانفرنس میں، بٹ آپ کے خیال میں اگر ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا سٹانس وہی ہوگا یا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے غور کیا جا سکتا ہے پالیسی کے اوپر؟ دیکھیں پارٹی کا تو ایک ظاہری بات ہے، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں اپنا ذاتی ایک اوپینین جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی جماعت نے یا پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں اس سے زیادہ شاید ہی کسی جماعت کے قائدین کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہوئے ہوں گے، اور اس کی مثال آپ کے سب سے بڑی مثال اس کے سامنے ہے محترمہ بے نظیر شہید کی شہادت۔ اس حد تک تو میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے، کیونکہ پیرلل سسٹمز جو ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ ایک طرف آپ کی جوڈیشری ہے، اسی جوڈیشری کے اندر آپ کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کا جو سسٹم ہے وہ بھی موجود ہے، اور پھر فوجی عدالتیں بھی موجود ہیں۔ اس وقت کی ضرورت کے تحت فوجی عدالتیں بنائی گئیں، چلیں اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، بیکاز میں اپنے آپ کو بیسکلی تو میں یا عباسی صاحب ہوں یا جو بھی آپ کے پینل پہ بیٹھے ہیں، آپ خود سمیت آپ کے، سب سے پہلے تو ہم پاکستانی ہیں نا، پھر ہمارا پوائنٹ آف ویو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ملتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت کے تحت شاید یہ ضروری تھا کہ اس وقت یہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان کا قیام ہونا چاہیے تھا، بٹ ایک ایسی مدت کے لیے جس کا کوئی تعین ہی نہ ہو اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہے۔ میں ایم این اے صاحب کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی ان کو زیادہ وقت نہیں ہوا، اور ان پہ گلہ کرنا کہ جی آپ نے اس پہ کام کیوں نہیں کیا یہ بھی شاید جائز نہ ہو، لیکن پرائم منسٹر صاحب جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے متواتر وقتاً فوقتاً اپنے ایجنڈاز پبلک کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے آج تک کم از کم جوڈیشل ریفارمز کا پوائنٹ جو ہے ان کی کسی بھی پبلک اپیرنس میں یا کسی بھی ان کے انٹرویو میں یا کسی بھی قوم سے خطاب میں جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنی۔ پولیس ریفارمز کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ضرور ان کو جی دیکھیں پولیس ریفارمز تو ضروری ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل ریفارم ضروری نہیں ہے؟ پیرلل سسٹمز چلنے چاہیے، ایک طرف وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف پیرلل سسٹمز چل رہے ہوں، انہی کی حکومت کے اندر کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ وہ سرحدی معاملات ہیں، ٹھیک ہے تسلیم کرتے ہیں سرحدی معاملات ہیں، ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا گیا سب کے سامنے ہے، آگے کس طرح سے ہم نے ان پہ ریئیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ضرور ہمیں ڈومیسٹک اور بارڈر اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں باقاعدہ منصوبہ بندی ہماری ہونی چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے۔ اور اس میں اگر اپوزیشن کی پارٹیز کو انہوں نے بلایا، میں تو آپ کے غالباً ایک دو پروگرام پہلے میں بھی اور ایک دو اور چینلز پہ بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف یہ جارحیت کا ایک سلسلہ شروع کیا اور جو ساری دنیا نے دیکھا،
میرے خیال میں اس وقت یہ ضرورت تھی اس چیز کی کہ تمام پارٹیز کے سربراہان کو بلایا جاتا, ان کے نمائندگان کو بلایا جاتا اور اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا کہ پاکستان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. سنا, آپ کا میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, میرا اور عباسی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن کیا آپ کا میرا پوائنٹ آف ویو پاکستان کے اوپر ڈفرنٹ اس کی نہیں ہونا چاہیے. اچھا کوسا صاحب سر بریک سے پہلے اس میں ایک چھوٹے سے کوسچن کا اضافہ اور کر دوں. یہ جو پی ٹی آئی کا سر نیریٹو ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ابھی کوٹ بھی کیا انہوں نے کہ 5.5 سال ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی. سر اس کو نون لیگ کا فیلئر قرار دیں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہاف ہارٹیڈلی ایکسیپٹ تو کر لیا تھا اس پلان کو لیکن وہ اندرونی طور پر ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر نہیں تھیں. آپ کے خیال میں کیا اس میں قصوروار نون لیگ ہے؟ ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو سکی اس پلان کی؟ میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے جی. 5 سال پورے ملے نون لیگ کی حکومت کو اور 5 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, ایک پورا ٹینیور ہے گورنمنٹ کا جس کے اندر بہت سی قانون سازیاں ہو جانی چاہیے تھیں. اس حوالے سے بھی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے ایسے جزوی قسم کی ان کی کوئی میٹنگ ٹی وی پہ خالی یہ فوٹو سیشنز کے حوالے سے غالباً ہوئی تو ہوئی, لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف صاحب, ان کی کمانڈ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ بھی دیکھتے رہے, ہم بھی دیکھتے رہے. اس میں نواز شریف صاحب کی انٹرونشن مجھے کم از کم یا ان کی پارٹیسپیشن جو ہے مجھے کم نظر آئی, جو کہ ہونی چاہیے تھی. وہ اس ملک کے سربراہ تھے, وہ ایک جماعت کے سربراہ نہیں تھے, وہ ایک ملک کے سربراہ تھے. اس وقت ایک ملک کی سربراہی کر رہے تھے. وہ ان کو اپنا پورا اس کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کرنی چاہیے تھی, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے تھا, ان کو ویژن دینا چاہیے تھا اپنا. پچھلی گورنمنٹ تو ماں سوا یہ اورنج ٹرین اور میٹرو بسز وغیرہ ان کے اوپر لیکن وہ کیوں نہیں کر سکے سر, وہ کیوں نہیں کر سکے؟ میں کون سا معذرت چاہوں گی سر, ہمارے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد نون پریزنٹیشن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی موجود ہوں گے اور انہی سے آغاز کریں گے کہ آیا وجہ کیا ہے کہ پچھلے 5 سال میں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام نہیں ہو سکا اور اب جو اس پہ مشاورتی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو نون لیگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, پیپلز پارٹی کے نیریٹو کے ساتھ یا پھر حکومت کے نیریٹو کے ساتھ, یہ ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب, دوست محمد کھوسا صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں. بات ہو رہی تھی نیشنل ایکشن پلان کی ایگزیکیوشن کے اوپر. ڈاکٹر صاحب سے میں شروع کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب سر پچھلے چنک میں آپ سے بات نہیں ہو سکی, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر 28 تاریخ کو کانفرنس ہو رہی ہے. اب اپوزیشن کی رائے یہ ہے سر کہ کیونکہ فوجی عدالتوں کی جو مدت میعاد ہے اس میں 2 ہفتے کا وقت رہ گیا ہے, اس کی توسیع بھی ضروری ہے اور گورنمنٹ بیسکلی اس کانفرنس کو بلا اس لیے رہی ہے کہ اپوزیشن کی کنسنٹ لے سکے. آپ کے خیال میں کیا واقعی عمل درآمد کے اوپر بات ہوگی یا پیچھے دوسری چیزیں بھی ہیں جو کہ ایجنڈا پہ شامل نہیں ہیں لیکن بات ضرور کرنی ہے ان کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا جو اسلوب ہیں, جو اس کے اطوار ہیں, جو اس کے آداب ہیں, اس میں پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں اور وہ جماعتیں جو پارلیمان کے باہر بھی ہیں ان کی بھی مشاورت, یہ عمل اسی کے ذریعے چلتا ہے. اپنے دور حکومت کے 5 سال ہم یہ بات سمجھاتے رہے اپوزیشن کو کہ اس طرح لڑائی مار کٹائی, ایک دوسرے کو گالیاں دینا, کنٹینروں پہ چڑھنے, دھرنے دینے, پارلیمنٹ کی گیٹ توڑنے, وہاں پہ دھوبی گھاٹ بنانے, یہ نہ تو کوئی جمہوری حسن ہے اور نہ اس سے پاکستان جیسے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں. بہرحال ہمارے دور میں بھی ہم نے جب بھی کوئی اس طرح کی قومی سطح کا کوئی مسئلہ بنا آل پارٹیز کانفرنسز بلائی گئیں, ساری جماعتوں کو نمائندے اس میں آتے رہے. اور یہ دیکھیں کہ جو جمہوری لوگ ہیں ان کی سٹرینتھ کہاں ہے, ان کی سٹرینتھ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے ڈرائیو کرتے ہیں. جتنا پارلیمنٹ سٹرونگ ہوگا اتنا ہی ادارے کام کریں گے, فنکشنل ہوں گے اور مؤثر طریقے سے ہم اس منزل کی طرف جانب بڑھ سکتے ہیں جس کی سب جماعتیں کہتی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جب سب پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ہم کوئی جانی دشمن تو ہے نہیں, ہمارے تو دل بہت کھلے ہیں, بہت وسیع ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے چاہے اپوزیشن میں ہے چاہے گورنمنٹ میں ہے, جہاں پاکستان کے مفاد کی بات ہے وہاں مل بیٹھ کے معاملات کو آگے چلانے کی بات کی جائے. ہم اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. ہم بالکل یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملک کی بہتری اس چیز میں ہے, چاہے وہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو, ان کی ایکسٹینشن ہو, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی بات ہو, جس جگہ کے اوپر بھی ہماری جماعت کو, ہماری قیادت کو بلایا جائے گا اس ملک کی بہتری کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارا تعاون بالکل ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے سر, یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کا فیلئر ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے نیشنل ایکشن پلان کو, یہ فیلئر تسلیم کرتی ہے سر نون لیگ؟
देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो परफॉर्मेंस चल रही है, जितने इनके 6, 7, 8 माह गुजरे हैं, वो पूरी कौम के सामने है। ये बात मेरा ख्याल है आप तो पता नहीं अपनी राय खोल के देंगी या नहीं देंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि लोग इनकी अब तक की कारकर्दगी से मायूस हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो इनकी टीम की गलत सिलेक्शन है। भाई साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, जो इन जैसे टैलेंटेड लोग हैं वो साइड पे हुए हैं, और जो लोग फ्रंट सीट पे फ्रंट रनर हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं जी, उनकी आप हालत देखें, उनकी तालीम देखें, काबिलियत देखें, माजी देखें, जो जिसने जितनी ज्यादा गालियां दी वो उतनी बेहतरीन सीट पे बैठा हुआ है। अच्छा तारिक साहब, आपने जो क्यू पॉइंट दिया है बड़ा जबरदस्त है। मैं एक मैं लिंक कर रहा हूँ इससे। जी सर, मैं बस ये आखिरी में बात कर लूं कि अच्छी टीम के बगैर आप काम नहीं कर सकते। अब जब टीम फेल होती है, वो अपनी नाकामियां जो है वो किसी न किसी पे फेंकती है, कभी हमारी हुकूमत पे, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे। भाई अगर आप इतने नाअहल हैं, आपसे काम नहीं हो सकता, तो आप ये जिम्मेदारी उठाएं ना। आपके हमसे निजाम नहीं चल सकता, भाई ये मैनेजेबल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे दौर में चीजें मैनेज रही हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान कोई एक दिन की बात नहीं है, उसके ऊपर तमाम जमातों को हमने ऑन बोर्ड लिया था। ये जो कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रही हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में नेशनल इलेक्शन प्लान तय हुआ था। बहुत सारे अहदाफ और टारगेट्स उसके हमने हासिल किए, अचीव किए। दहशतगर्दी में पाकिस्तान में कमी वाक़ई हुई, कराची के अंदर अल्लाह के फजल से कमी वाक़ई हुई, धमाकों में कमी वाक़ई हुई। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे नो गोज एरियाज थे। वज़ीरिस्तान ऑपरेशन शुरू हुआ कि जहाँ पे हमारी जो इंटेलिजेंस या हमारे जो मिलिट्री या बाकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो नहीं जाते थे, लेकिन वो अब सारा एरिया पाकिस्तान में आज 1 इंच भी जमीन नो गो एरियाज नहीं है। अच्छा, मैं अब ये प्रोसेस एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, तो नॉन केपेबल किस्म के लोग हैं उनको टीम में रखा खान साहब ने। लेकिन इससे पहले खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खोसा साहब के लिए मैं ये सवाल छोड़कर जा रही हूँ, उनको कुछ सुनवाना चाहते हैं हम कि पिछले चंद रोज में हमने देखा, जब से बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ वज़रा की तरफ यानी कि टीम मेंबर्स की तरफ इशारा किया, उसके बाद एक बहस चल पड़ी और एक विफाकी वजीर बड़े हार्ड हिटिंग मौकफ पे आ गए। बिलावल साहब पे बड़े सीरियस एलिगेशंस उन्होंने लगाए। वो क्या है जरा आपको पहले सुनवाते हैं, उसके बाद खोसा साहब से शुरू करेंगे। There are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. One minister publicly met with banned organizations during the campaign and still to this day believes कि अगर आप बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ बात करते हो तो फिर आप मुल्क दुश्मन बयान कर रहे हैं। दूसरा एक मिनिस्टर भी मौजूद है जिसका वीडियो वायरल काफी दफा हुआ है सोशल मीडिया पे, जहां वो कह रहा है कि जब तक तरीके इंसाफ का हुकूमत होगा तब तक एक स्पेसिफिक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। एक और वजीर है जो कि आप समझे एक वेटरन है, जो हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट में वजीर बन जाता है, जमहूरी ज़हनियत की माउथ पीस और प्रोपेगेंडिस्ट है। जिस दिन मैंने ट्वीट शुरू किया तो पहला ट्वीट बिलावल को करूंगा, और वो 5 लाख जो है ना जी, वो 50 लाख जो है वो 5 करोड़ में बदल जाएंगे फॉलोअर के। जो मैंने बिलावल ने 2 दफा हमले किए हैं, दोनों दफा लोग बीच में पड़े हैं, मैंने कहा जाओ छोड़ दिया, माफ किया। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। वो ऐसे लोग हैं जिनका जवाब देना, मेरी बात मैं उनको जवाब दूं उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उनको जवाब नहीं देता। बिलावल साहब पे बड़े संगीन एलिगेशन है। ज्यादा तमहीद बाने बिना खोसा साहब आपका क्या टेक है सर? बिलावल साहब के 3 वज़रा की निशानदेही करना, उसके बाद कैबिनेट में से एक मिनिस्टर का बिलावल साहब के ऊपर डायरेक्टली इतने सीरियस एलिगेशन जायद करना, क्या कहेंगे सर? देखें, बिलावल साहब के बारे में कोई इस तरह की बात करना मेरे ख्याल में ये अपना मजाक खुद उड़ाने वाली बात है। ही इज़ फ्रॉम अ फैमिली जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, एंड ही इज़ हेडिंग अ पार्टी जिसकी पाकिस्तान में हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। जहाँ तक बात है उनकी वज़रा के बारे में बात करने के, वो नाम लेंगे अपने वक्त पे, वो नाम लेंगे, लेकिन जहाँ तक एक वज़ीर की उन्होंने बात की कि वो हर हुकूमत में रहे हैं, मेरे ख्याल में अब्बासी साहब भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि वाकई वो हर हुकूमत में रहे हैं और उन्होंने हर हुकूमत को इसी तरह से डिफेंड किया और उसका बेड़ा गर्क भी किया आखिर में। और जब उस हुकूमत की किश्ती डोली है, मेरे ख्याल में सबसे पहले उस हुकूमत को छोड़ के जाने वाले भी या उस ग्रोह या जमात को छोड़ के जाने वाले भी वही रहे हैं।
بہرحال یہ وقت کے ساتھ ساتھ باتیں سامنے آ جائیں گی. آئی تھنک دیٹ ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے سر کہ ٹیم میں صحیح لوگوں کا چناؤ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے جی ایبسلوٹلی جہاں پہ میرے شاید آنے والی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی بات پہ اتفاق نہ ہو, لیکن اس بات پہ میرا ان کے ساتھ 100% اتفاق ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی چوائس دیکھ لیں, سلیکشن دیکھ لیں کیبنٹ میں, آپ پروونشل گورنمنٹ پنجاب میں خاص طور پہ جو پاکستان کا نصف حصہ ہے, اور اس میں آپ سلیکشن ان کی دیکھ لیں, چیف منسٹر سے لے کے اور نیچے تک چلیں. چیف منسٹر نئے ہیں, ان کو جو حکومت کے امور ہیں ان سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہے, تو پھر کسی ایسے شخص کو ایسے حالات میں لے کے آتے جو کہ حالات سے جانکاری رکھتا, واقف کاری ہوتی, جس کو گرفت ہوتی حالات کے اوپر, وہ پنجاب کے حالات کو بغیر ڈکٹیشن لیے چلا سکتے. اب یہ جو حال ہی میں حالات پیدا ہوئے ہیں پنجاب کے اندر کے ایم پی ایز کی اور کیبنٹ کے ممبرز کی, اور ان کے ساتھ جو دیگر پوزیشنز ہوتی ہیں ان کی تنخواہوں میں اور ان کے مرات میں اضافے, آئی مین از دس اے جوک اور واٹ؟ یہاں پہ ایک طرف مہنگائی کا عالم اس طرح سے ہے کہ کل تک جو گھر 10,000 میں چلتا تھا آج وہ 40,000 میں چل رہا ہے, جو گھر کل 40,000 میں چلتا تھا آج وہ 80,000 میں چل رہا ہے. انہی چیزوں کے اوپر, انہی ضروریات کے اوپر مہنگائی کی حالت اس حد تک چلی گئی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایم پی ایز کی اور اچھا خوشی صاحب سر اس پہ میں نے بات کرنی ڈیٹیل میں سیپریٹ سیگمنٹ میں, سر یہ جو سیلریز والا ایشو ہے سر اس پہ میں نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. جی سر میں اس پہ آتی ہوں واپس کہ پنجاب کیبنٹ کے اندر کس طریقے سے چل رہا ہے, لیکن یہ جو انہوں نے وفاقی وزراء کو پوائنٹ آؤٹ کیا, صداقت صاحب بہتر رسپونڈ کریں گے. صداقت صاحب سر 3 وزراء کی طرف اگر ایک اپوزیشن کی بڑی پارٹی نشاندہی کر رہی ہے تو کوئی چیک نہیں ہوگا سر کہ دیکھا جائے کہ آخر یہ الزامات کس بنیاد کے اوپر وہ لگا رہی ہے؟ دیکھیں 3 طرح کی باتیں ہوں گی. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے میری کچھ ذاتی تعریف کی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کبھی کرتے ہیں سر, وہ بھی تعریف میں بھی انہوں نے شاید میری تعریف کر دی لیکن باقی تنقید کر دی. تو دیکھیں پارلیمانی جمہوریت میں آپ کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کا پورا ملک چوائس نہیں ہوتی, آپ پاس ایک لمیٹڈ لاٹ آتی ہے, اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. اور اگر میں ڈاکٹر صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس پہ کچھ ممبرز گنواؤں, بہت سارے ان کی طرح کے قابل بھی تھے, لیکن بہت سارے ایسے تھے جن پہ ہم نام لیں گے تو ہنسی, آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی نام لیں تو. اس لیے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے ساری کوئی ہیرے چنے, لیکن آپ 5 کے نام لیں گے جو آپ کو برے لگیں گے تو 5 میں ایسے نام لوں گا کہ آپ کو بہت اچھے بھی لگیں گے. لہٰذا مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی یہ کوئی جنرل آپ نے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں کرنا ہوتا, بیکاز یو ہیو اے لمیٹڈ لاٹ ٹو چوز فرام. اب جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے, بلاول صاحب اس وقت انڈیا آپ کے بارڈر پہ اوپر کھڑا ہے, انڈیا نے آپ پہ حملہ کیا, وہ آپ نے بہت ہی مؤثر طریقے سے اس کو عسکری طریقے سے جواب دے کے چپ کرا دیا اور اپنی سپریمیسی ثابت کر دی. لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی, 2 جنگیں ابھی جاری ہیں. ایک ہے ڈپلومیسی کی جنگ اور دوسری ہے انٹرنیشنل نیریٹو کی جنگ, بیانیے کی جنگ. اور میں سمجھتا ہوں, میں بہت بڑا پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہوں, لیکن جتنا میں ملکی حالات سمجھتا ہوں, بلاول صاحب کے اس بیان نے آپ کے انٹرنیشنل نیریٹو کو نقصان پہنچایا. آپ کا جو سیکنڈ وار ہے, ڈپلومیسی کی جنگ ہے, اس میں آپ کو نقصان پہنچا. لیکن انہوں نے لوگوں کی بات کی, ان کی ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں. میں جو انہوں نے تقریر کی اسمبلی میں اس کی بات کروں, بھلے اس میں ملکی معاملات میں وہ ہے. اور اگر بلاول صاحب کو اعتراض ہے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ کسی نے کام نہیں کیا, تو بھلے میاں صاحب کے پاس اس دن گئے تھے, ان کو گلہ کرتے تھے کہ میاں صاحب آپ نے 5 سال نہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا, ہماری حکومت نے تو آگے جو بین آرگنائزیشن تھی ان کو تو سب کو بلکہ ختم ہی کر دیا اور لوگوں کو جیل میں بھجوا دیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی یہ بات اس کو غیر ذمہ دارانہ نہیں کہنا چاہیے. آپ کے خیال میں شیخ صاحب نے اگلی بات میں اس پہ آ جاؤں, تیسری بات جو ہے نا وہ آپ نے وزراء والی کی. نہیں سر, میں انڈین ایجنٹس کی بات پہلے میں اسی جو انہوں نے 3 وزراء کے بارے میں کہا کہ وہ بین آرگنائزیشن کے سپورٹرز ہیں. دیکھیں یہ بھی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. یہ انٹرنیشنلی شاید یہ امیج جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی حکومت میں وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو خدا نہ خواستہ کس طرح سے انڈیا کے کسی ایسے ایگریشن میں وہ انوالوڈ ہیں. لہذا یہ بھی بیان سیاسی تھا, لیکن حالات اور واقعات کی روشنی میں اس کا ملکی مفاد کو نقصان لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلاول صاحب نے بھی سیریس کہا. شاید وہ جوان ہیں, وہ نوجوان ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں, باہر سے کوالیفائڈ ہیں, بڑی ان کی باتوں میں لوگ سنتے ہیں, لیکن شاید وہ ان کو حالات کا ادراک اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح کی بات جب دشمن آپ کی بیانات کو ہیڈ لائن لگا رہا ہو, ان کا میڈیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہو, تو یہ غیر ذمہ داری کی بیان ہے
जिन 3 वज़रा का नाम उन्होंने नहीं लिया, उनका इशारा असद उमर की तरफ है, इशारा शेख रशीद की तरफ है और इशारा शहरियार आफरीदी की तरफ है। मैं तीनों को जाती तौर पर जानता हूँ, ये बिल्कुल उनकी उठना बैठना मिलना मिलाने से मैं खुद आपका टेक लेती हूँ एक मुख्तसर वक्फे की। ठीक है, अगर तो बिलावल साहब ने ऐसा कहा भी है, लेकिन अगर ऑन रिकॉर्ड ये चीजें मौजूद हैं तो क्या पीटीआई को अपने अंदरूनी खाना भी थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है? और दूसरा सबसे बढ़कर पंजाब असेंबली के हवाले से जो डिबेट है हमारी वो बाकी है, इस पर भी हम कमेंट लेंगे तमाम पैनलिस्ट का। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से थोड़ा सा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि सैलरीज बढ़ाने का जो बिल पंजाब असेंबली में पास किया गया, बड़ी दिलचस्प बात यह कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पे नजर आए। अब आया ये मजबूरी थी या नहीं थी, लेकिन कुछ भी करके इसे अप्रूव तो किया गया, लेकिन खान साहब ने इस पर थोड़ा सा नापसंदीदगी का इजहार किया। खोसा साहब, सर एक तो ये कि आप कोई टेक देना चाह रहे थे बिलावल साहब के हवाले से पिछले सेगमेंट में, और साथ में सर ये भी जरा एड ऑन कर दीजिएगा कि आज खान साहब ने सीएम पंजाब से मुलाकात की है, क्या ऐसी कोई टेक्निकली ग्राउंड पे रियलिटी मौजूद है कि अगर बिल पास भी हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन के बजाय उसको कैंसिल किया जा सके? क्या सीएम के पास ऐसी पावर्स हैं सर? जी सना, अगर मुझे 2 मिनट आप दें, मैं 2 पहलू पे बात करना चाहूंगा। एक बिलावल साहब के हवाले से जो यहाँ पे बात हुई, देखें असेंबली की वो कार्रवाई जो है वो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, अब्बासी साहब वहाँ पे यकीनन मौजूद होंगे, डॉक्टर साहब ने भी देखी होगी, जहाँ पे बिलावल साहब ने जो हुकूमत की कुछ खामियां हैं उनको पॉइंट आउट किया, उन पे उन्होंने उनकी निशानदेही की। दूसरी तरफ उन्होंने जो OIC की समिट हो रही थी उसमें पाकिस्तान के वफद का ना जाने के हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने पेश किया, और वहाँ पे अगर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को न्याजी साहब कह के और मुखातिब हुए तो इसमें कौन सी ऐसी ऐब वाली बात थी? आप जब प्रोग्राम करती हैं, आप अब्बासी साहब कहती हैं, खोसा साहब कहती हैं, चौधरी साहब कहती हैं, हमें तो अपने नाम के ऊपर जो है वो बड़ा एतमाद है और बड़ी खुशी होती है हमें कि हमारे नाम से, हमारी कौम के, हमारी ज़ात के नाम से अगर कोई हमें पहचाने या उससे मुखातिब हो, उसके ऊपर जिस तरह का हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आया और एक उनके सीनियर वफाकी वजीर साहब ने जिस तरह का रद्द अमल शो किया, क्या ये मुनासिब था? ये आज भी मकसद है, उस माइंड फ्रेम से अभी तक बाहर नहीं आ रहे जो माइंड फ्रेम इन्होंने पिछले 5 साल में रखा। यू सी दे हैव टू ग्रो अप, उनको थोड़ी सी अपने अंदर मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त दिखाना चाहिए। वो वजीर आजम हैं, वो उनकी काबीना है, उनको अगर वो बर्दाश्त नहीं दिखाएंगे तो इस मुल्क में और कौन बर्दाश्त दिखाएगा? दूसरी चीज ये है, जहां तक नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, उस पर वजीर आजम साहब की एक तो असेंबली में जो सेशंस होते हैं उनके अंदर उनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी मेरी नजर में है, उनको आना चाहिए। तमाम अपोजिशन की जमातें जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, उनके हेड्स और उनके जो सरबराहान हैं असेंबली के अंदर, फेडरल नेशनल असेंबली के अंदर, उनको बाकायदा उनको एतमाद में लेना चाहिए कि जी आए मिल बैठ के और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हम कोई अपना लाएअमल तैयार करें। इसके ऊपर बाकायदा असेंबली के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक बड़ा बेहतरीन फोरम है आपका नेशनल असेंबली का, जिसके अंदर डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर। देखें, ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिनके अंदर मदऊ किया जाता है और फलाना ढिमकाना, मैं हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ हुकूमती मामलात में, जहाँ पे पोशीदा मामलात चल रहे होते हैं वहाँ पे हुकूमती जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं उनको मैं इस तरह से उनको लेता हूं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो जहां तक वक्त थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब की तरफ भी जाना है सर। अब पंजाब असेंबली पे सर मुझे कोई कमेंट दे दें। मैं बस अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूं, मैं अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूं। जहां तक बात है पंजाब असेंबली की, देखें इनकी सीरियसनेस जो है वो तो इसी चीज से नजर आ जाती है। अब चीफ मिनिस्टर साहब मेरी इतला के मुताबिक कोई ऐसा अहम फैसला नहीं है जो कि वजीर आजम साहब की मुशावरत के बगैर लेते हों। वजीर आजम साहब की सीरियसनेस की इंतहा ये है, मुल्क के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर महीने वो आ जाते हैं, पंजाब की काबीना को मुखातिब होने के लिए आ जाते हैं, उनकी मीटिंग आके चेयर करते हैं। वाई डजंट ही गो टू सिंध, वाई डजंट ही गो टू बलोचिस्तान, वाई डजंट ही गो टू KPK द वे ही कम्स टू पंजाब एवरी मंथ? यू सी ही इज गॉट टू ट्रीट द होल कंट्री एज वन। सिर्फ पंजाब नहीं है पाकिस्तान, सिंध भी पाकिस्तान है, बलोचिस्तान भी पाकिस्तान है, KPK है, वहां जा सकते हैं। सबका दौर के अंदर हम कहा करते थे कि जी वजीर आजम साहब जो है वो अपना बड़ा एक बायस्ड रवैया रखते हैं कि पंजाब को तरजीह देते हैं, तो ये कौन सी बेहतरी ला रहे हैं? चलिए मैं तो वही कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, सर मेरे पास लास्ट फ्यू मिनट्स है सर। ये जो पंजाब असेंबली में सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं सर, अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि हम हाफ से डबल पे जा रहे हैं, होना चाहिए, या फिर किफायत शारी में खान साहब ने सही क्लास ली है कि नहीं जी वापस उसी पे जाएं, या कम से कम थोड़ा सा तो ख्याल करें आवाम का भी?
دیکھیے جہاں تک اراکان اسمبلی جو پنجاب اسمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی تنخواہ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنخواہیں کم ہیں. اب وزیر اعلیٰ کی تنخواہ پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے باقیوں کی بھی یقیناً اتنی ہی ہوگی. 4,25,000 ہونے جا رہی ہے ان کی اگر بل پاس ہو گیا تو. جی میں عرض کر رہا ہوں تو ٹیکنیکلی تو بات صحیح ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ظاہر ہے 60,000 روپیہ یہاں پہ گریڈ 17 میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ان میں سے ایسے عہدے ہیں جیسے ججز ہیں دوسرے لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کیوں لے رہے ہیں لیکن 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں گریڈ 17 کے لوگ، تو اس حساب سے تنخواہ کم ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے نعرہ لگایا ہے اور یہ جو پیشہ ہے یہ پالیٹکس، اس میں آپ اپنی چوائس سے آتے ہیں، زبردستی آپ کو کوئی نہیں بھیجتا. نعرے آپ کچھ اور لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ محاورہ شاید میں پتہ نہیں شاید بھول نہ جاؤں کہ دوسروں کو وصیت اور آپ پتہ نہیں نصیحت اور آپ پتہ نہیں وصیت. بالکل آپ بچت کے نعرے لگا رہے ہیں. جی آپ بچت کے نعرے لگا رہے ہیں اور ادھر بھینسیں بیچ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس کی، گاڑیاں کبھی بیچ رہے ہیں وہ بکی ہی نہیں. اچھا بھینسوں سے آپ نے ملک کا قرضہ اتارنے کی کوشش کی، تو سمبولکلی یہ ٹھیک نہیں لگتا. جو اس کے آپٹکس ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتے کہ اراکین پارلیمنٹ وہ اپنے لیے تو بل پیش کر کے مراد لے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگ جو 4-5 ہزار روپے آپ اپنا بتائیں ایمانداری سے کہ آپ کا سوئی گیس کا بل پہلے کتنا آتا تھا، جن کا 5,000 بل تھا وہ آپ 40,000 کا دے رہے ہیں. کہاں سے دیں گے؟ بالکل کہاں سے دیں گے؟ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ڈالر کہاں چلا گیا ہے، اس میں یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. لاسٹ فیو منٹ صداقت صاحب ویسے سر یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی کم سیلری ہے، اتنی تو شاید پی ٹی وی کے ایم ڈی کی بھی ان سے بہتر سیلری ہوگی سر، بٹ یہ کہ ایسی سچویشن میں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ایز اے جیسٹر قوم کے سامنے کرنی چاہیے. ڈاکٹر کی بات تو کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تنخواہ بہت کم ہے اور یہ واقعی انفیئر ہے کہ ان کے نیچے جو کام جن کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہو اور ان کو 50 یا 40-45 ہزار ملے، اور اگر کوئی پنڈی سے یا اٹک سے کوئی ایم پی اے جاتا ہے جو 45 ہزار میں تو اس کے گاڑی کا فیول پورا نہیں ہوتا. لیکن دوسری بات بھی میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں، آپ ملک میں بجلی کی بہت مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، ان کی حکومت نے قرضے اتنا لیے، اس پہ سود اتنا چڑھ گیا، تو لوگ غریبوں سے ہم قربانی مانگ رہے ہیں اور خود ہم یہ مزے نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی اب ان کو سمجھ آ گئی شاید کہ حالانکہ 3-4 کروڑ روپے بنتا ہے سارا یہ پورے پنجاب کی اسمبلی کا، لیکن 3-4 کروڑ روپے پنجاب کے بجٹ کے لیے میٹر نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جو حکومت ہے یہ آپ کے پیسے پہ عیاشی نہیں کرتی. اسی طرح ان کو سمجھ نہیں، اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کہ گاڑیاں کیوں بیچ رہے ہیں اور بھینسیں کیوں بیچ رہے ہیں. یہ تعیش کا ایک کانسیپٹ ہے اور ٹیکس پیئر کو یہ احساس کرانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور تکلیف برداشت کریں. اسی لیے شاید ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیم بھی کیا، غصہ بھی کیا. اور ایک اور کچھ خبری سنا دوں کہ جو گیس کے بل آئے تھے اب آج 50 کروڑ واپس کر دیا. 50 کروڑ روپیہ جو کیلکولیشن میں مسٹیک ہوئی ہے وہ واپس کر دیا. ان کی حکومت تھی، ڈاکٹر صاحب کی حکومت تھی، 157 ارب روپیہ یہ گیس میں بھی خسارہ کر کے گئے تھے. پی آئی اے خسارے میں، ریلوے خسارے میں، سب کچھ برا تھا. آپ کوئی قبلہ درست کر لیں. تو آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ لوگوں بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اتنے تجربہ کار تھے، معیشت کے اتنے ایکسپرٹ تھے کہ آپ گننا شروع کریں. پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے نا سر، ابھی 4.5 سال باقی ہیں. چلے دیکھ لیتے ہیں جو وعدے کیے ہیں پی ٹی آئی نے کس حد تک وفا ہو سکتے ہیں. عوام تو خیر منتظر ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو، تجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.